قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، بلندیاں، رفعتیں اللہ کے قرآن نے ذکر فرمائی ہیں۔ امت کو ان ساری عظمتوں سے آگاہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی عظمت امت کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ جب کسی کو انسان بڑا عظیم جانتا ہے نا تو پھر اس کے طریقوں پر عمل کرتا ہے، پھر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا وہ بھی عظیم ہے، جو معجزات عطا کیے وہ بھی عظیم ہیں، اور جو اخلاقی بلندیاں عطا فرمائیں وہ بھی بڑی عظیم ہیں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام ہے۔ آپ میٹھا بولیں اور مسجع مکفہ بات کریں اور جی جی کریں تو آپ با اخلاق ہیں۔ حالانکہ میٹھا تو بعض اوقات لوگ ٹریننگ کے طور پر بھی بولتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے۔ آپ اداروں میں جائیں تو جو بڑے ادارے ہیں ان کے جو سیل مین ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ گاہک جو مرضی کرے تم نے کڑوا نہیں بولنا۔ آپ چلے جائیں بڑی دکان پر، آپ نے کہا مجھے کپڑے چاہیے، تو وہ سیل مین آپ کو سارے تھان کھول کے دکھا دیتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں یار تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے، تو وہ کہتا ہے ٹھہریں کچھ پیچھے بھی پڑیں، سارے اس نے کھول دیا۔ آپ نے کہا تجھے کہا تھا نا تیرے پاس وہ نہیں ہے جن کی مجھے ضرورت ہے، تو پھر بھی آپ کو ناراض نہیں کرتا، کڑوا نہیں بولتا، کہتا ہے جناب اگلے ہفتے آئیے گا مال اور بھی آنا ہے۔ لیکن جب بندہ دکان سے نیچے اترا نا نیچے، تو پھر پتہ کیا اس نے کہا، کہنے لگا اس نے ایک جوڑا لینا ہے اور نخرے دیکھو کتنے ہیں۔ یہ با اخلاق نہیں، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ با اخلاق ہوتا تو یہ پشت کے پیچھے بھی وہی خیر کی بات کرتا جو اس نے منہ پہ کی تھی۔ یہ با اخلاق نہیں، اس کی ٹریننگ ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کے ساتھ میٹھا۔ اصل آپ کسی بندے کے بارے میں اصل وہ ہوتی ہے جو اس کے پشت کے پیچھے آپ بات کرتے ہیں، منہ پر تو ساری تعریف کریں گے۔ تو بہت سارے لوگ میٹھا ٹریننگ کے، جہاز کا عملہ جو ہوتا ہے نا، جن کی ایئر لائنز بڑی عمدہ ہیں اور جن لوگوں نے کام کیا ہے تو ان کے عملے کی تنخواہیں بھی بہت ہیوی ہوتی ہیں، تو جو بندہ 15,000 کی ٹکٹ لے کے بھی کسی ڈومیسٹک فلائٹ میں بیٹھا ہے نا، تو وہ تلخ بات بھی کرے تو عملہ تلخ بات نہیں کرتا۔ یہ اخلاق نہیں، یہ ٹریننگ ہے کہ تم نے گاہک کو ناراض کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مال بیچنا ہے، سودا بیچنا ہے۔ تو یہ ٹریننگ ہے۔ ڈھیر سارے لوگ ٹریننگ کے طور پر میٹھا بولتے ہیں، اور کچھ لوگ مطلب نکالنے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں کہ چلو کام پڑ گیا ہے تو ذرا میٹھا بولو۔ فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں، میٹھا بولنا بھی ایک جز ہے اخلاق کا، پر صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق ہے۔ واقعے کے مطابق بات کرنا اخلاق ہے۔ گفتگو کرنا تو ترازو عدل کے ساتھ اپنے علاوہ بھی کسی کی خوبی مان لینا، یہ بھی اخلاق ہے۔ جو اچھا ہو اسے اچھا کہنا، چاہے وہ ہمارا حمایتی ہو یا مخالف ہو۔ اگر وہ خیر والا ہے تو پھر جرت ہو یہ کہنے کی کہ بندہ ٹھیک ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ آپ کا صبر اخلاق ہے، شکر اخلاق ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر گزارا کرنا، قناعت پسند ہونا، یہ اخلاق ہے۔ حرص سے، ہوس سے، لالچ سے، طمع سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ اخلاق ہے۔ عادات کا سورنا اخلاق ہے، نرا 2 4 5 باتوں کا نام اخلاق نہیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ کا فضل ہے، میں نے بھی پگڑی باندھی ہے، خدا نے توفیق دی ہے شروع میں ہی، بالکل اس کو ایک دفعہ بھی داڑھی کو کٹوانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، شروع سے ہی اللہ نے توفیق دے دی، شروع سے ہی رکھی ہے۔ لیکن سنت شریعت کو صرف آپ پگڑی داڑھی میں باندھ نہیں کر سکتے کہ میں نے داڑھی رکھ لیا، پگڑی باندھ لیا تو کل دین پہ عمل ہو گیا۔ یہ سنت کی بڑے درجے ہیں، یہ اعلیٰ درجے، اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہے، ہم بھی روز اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔
لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جو سنت اور حضور کی جو ادا سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی، وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ وہ تو صادق اور امین ہونا ہے، جس سنت کا لوگوں کو سب سے پہلے پتہ چلا تھا کہ سچ بولتے ہیں، دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز، آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا لین دین ہمارے اس خطے میں نا بر صغیر پاک و ہند کا مزاج خانقاہی ہے، طبعاً مزاج ہی خانقاہی۔ بہت سارے علاقوں کا مزاج خانقاہی ہے، بہت سارے علاقوں کا۔ بغداد شریف کا مزاج خانقاہی ہے، صرف وہاں حضور غوث اعظم کی خانقاہ مقدسہ ہی نہیں، حضرت معروف کرخی بھی ہیں وہاں، حضرت جنید بغدادی بھی ہیں وہاں، حضرت بہلول دانا بھی ہیں۔ مزاج طبیعت خانقاہی ہے، ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا مزاج خانقاہی ہے۔ اس لیے یہاں پیر جس قسم کا بھی ہو چل جاتا ہے، جس قسم کا، چونکہ مزاج خانقاہی ہے نا، جس قسم کا بھی ہو وہ، کیونکہ پیر طریقت لکھا ہونا شرط ہے، چل جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے نماز پڑھانی ہو تو چلو 10 صورتیں تو آنی چاہیے نا اسے، کچھ نہیں تو 10 صورتیں تو آئیں نا، لیکن پیر سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ تینوں کو 10 آندیاں نے کہ نہیں۔ ایک جگہ میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پیر صاحب، اب گفتگو ختم ہو گئی تو پیر صاحب دعا کر دیں گے، کہنے لگے ہمارے پیر صاحب دعا نہیں کرتے، تقریر بھی نہیں کرتے۔ میں کہ نو آندی نہیں ہے، نو کسی مدرسے پاؤ، آندی سے ضرور کرنی سی، مطلب کوئی کرائیٹیریا تو ہونا یار، اتنا زیادہ تو نہ اپنے آپ کو نیچے لے جائیں کہ کوئی حال ہی نہ ہو، جو آپ جس کو مرضی آپ کوئی دنیا میں کرائیٹیریا مقرر کریں کسی چیز کا بھی۔ بڑے نے جی اب نہ نکالیے گا پیسے، اب میری بات سنیں، اللہ جزائے خیر دے۔ دوست، اخلاقی رویوں میں مضبوطی لانے کے لیے ہمارے صوفیاء نے، یہ مزاج صوفیانہ ہے یہاں۔ اب یہ تبلیغ تو یہاں صوفیاء نے کی، دین انہوں نے پھیلایا، لیکن جو تعارف ہے نا مذہب اسلام کا، ہندوستان میں تعارف وہ تاجروں نے کرایا ہے۔ یہاں سب سے پہلے جو لوگوں کو تعارف ہوا نا مذہب اسلام کا، قرآن کا، نبی پاک علیہ السلام کا، وہ تاجروں کے ذریعے ہوا ہے۔ جب بحری سفر شروع ہوئے تو ہندوستان کے تاجروں کے، عرب کے تاجروں کے ساتھ لین دین کے معاملات شروع ہوئے، یہاں کی چیزیں وہاں بکنے لگی، وہاں کی یہاں بکنے لگی، لین دین ہونے لگا۔ تو یہاں کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ عرب شریف کے جو تاجر ہیں وہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، لین دین کے معاملات میں بڑے کلیئر ہیں، صاف ہیں۔ ان کا وہ مزاج کی نفاست دیکھ کر یہاں کے لوگوں نے پوچھا تم کس دین کے ماننے والے ہو؟ تو جب یہ پوچھنا پڑا کہ یہ جو تمہارا لہجہ ہے، یہ جو تمہارا معاملات ہیں، لینے دینے کا صفائی ہے، کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے، اتنا اعلیٰ اخلاقی رویہ، تو عرب تاجروں نے کہا ہم رسول رحمت کے دین کے ماننے والے ہیں۔ آپ جب تک اپنے اخلاقی رویوں میں تبدیلی نہیں لاتے، مزاج میں تبدیلی نہیں لاتے، ہمارے حضرت صاحب بڑے جلالی ہیں جی، کس بنیاد پر جلالی ہیں؟ تاجروں پر جلال کرتے ہیں، کروڑ پتی بندے پر جلال کرتے ہیں، کس پر جلال کرتے ہیں؟ ماڑا مرید آ گیا نا بیچارہ، جس نے دینا کچھ نہیں، اور ویسے بھی نفسیاتی ہے، تھوڑا دکھی زیادہ ہے، کاروبار نہیں چلتا، روز ہی آ جاتا ہے، وظیفہ دسو، تویز دو، اس پر جلال آتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا، وہ برا لگتا ہے، اس کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ وہ جلالی پیر تو تھے وہ کہ جن کو لوگوں کی غلطیوں پر، ان کے بار بار گناہ کے اصرار پر جلال آتا۔ وہ کون تھے؟ وہ حاجی ابو داؤد محمد صادق جیسے لوگ، جو جلال کرتے تھے کس بات پر کہ تو نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، تو سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا، یہ تھا جلال، اس کی سمجھ آتی ہے۔ لیکن آپ کس جلال کی بات کر رہے ہیں؟ اخلاقی رویوں کی مضبوطی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا، معاملات زندگی، اس میں نفاست ہو۔ ہمارے ہاں اخلاقی رویوں کی سب سے زیادہ ضرورت گھروں کے اندر ہوتی ہے، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ باہر ہمارا رویہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور گھر میں ہماری طبیعت بڑی سخت ہوتی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت گھر والوں کو ہے۔
اب وہ جج صاحب جو ہیں جو گھر جاتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے گھر والے بھی کوئی فیصلہ ہی کرا لے مجھ سے، کوئی مقدمہ سناؤ تمہارا فیصلہ کروں۔ اور ٹیچر صاحب کہتے ہیں میں گھر جاؤں تو میرا دل ہے سارے کتابیں نکالیں کو سبق پڑھ لیا جائے۔ علامہ صاحب